قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل احترام معزز و مکرم و محتشم سامعین کرام، اللہ جل وعلا کا فضل و کرم ہے کہ خلاق کائنات میں ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنا ذکر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے برگزیدہ بندوں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ کریم ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، بٹھانا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حضور جان کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ آئیے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، الفت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیان کی ابتدا کرنے سے پہلے مؤدبانہ عرض کروں گا کہ جو ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ قریب تشریف لے آئیں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو سننے میں بھی مزہ آئے گا اور انشاءاللہ مجھے سنانے میں بھی انشاءاللہ لطف آئے گا، آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا انشاءاللہ عزوجل۔ خاموش تو نہیں بیٹھیں گے نا، اچھی بات لگے گی تو کیا کہیں گے؟ آپ نے بول دیا، آواز نہیں آئی مستقل، کیا کہیں گے؟ یہ نہ دیکھیں کہ کون بول رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا بول رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا ساتھ رہے گا تو مجھے بھی انشاءاللہ بیان کرنے میں بھی مزہ آئے گا، آپ کو انشاءاللہ سننے میں بھی مزہ آئے گا، کیونکہ ویسے ہی ہم تو ان کا ذکر خیر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ جس کے حوالے سے شاعر کہتا ہے کہ جو در بطول کے منگتوں میں آ گیا، جو در بطول کے منگتوں میں آ گیا سمجھ لو رسول اللہ کی نظروں میں آ گیا۔ ہم تو ان کا ذکر خیر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرمائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تبارک و تعالی تو اے نبی کے گھر والوں تمہیں کیا کیا مقام دیتا ہے، تمہیں کیا مرتبہ دیتا ہے کہ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ لیذھب عنکم الرجس، کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا، اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ شاعر کہتا ہے نا بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ میں اور آپ تو اس نفوس قدسیہ کا ذکر خیر کر کر ہم کچھ نہیں کر رہے بلکہ ہم تو اپنے نصیبوں کو بلند کر رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں شاعر؟ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ آج تو ہم ان کا ذکر خیر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ خیر اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل اے محبوب آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں اور آپ جتنا اللہ تبارک و تعالی کا احسان ادا کریں کم ہے، کیونکہ ہم اس آقا کے امتی ہیں کہ جن کی امت میں آنے کے لیے انبیاء
کرام علیہ الصلوۃ والسلام تمنا کیا کرتے تھے، چاہت کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ کس بات پر سوال نہیں کرتا؟ علیہ اجرن، اس بات پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء کی صورت میں ہمیں اعلیٰ نعمت سے نوازا ہے، امام الانبیاء کی صورت میں اللہ نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں قرآن سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے میسر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے محبوب ہے، اے سونیا، اے من موہیا، تو ہی کہہ دے، اے محبوب آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى، میں کچھ نہیں مانگتا، میں کوئی سوال نہیں کرتا کہ تم نے میں نے ایمان دیا، تم میری وجہ سے راہ راست پر آئے، تم میری وجہ سے ہدایت پر گامزن ہوئے، تم کو میری وجہ سے قرآن ملا، تم کو میری وجہ سے ایمان ملا، تم کو میری وجہ سے جنت ملے گی، تم کو میری وجہ سے حوض کوثر ملے گی، تم کو میری وجہ سے شفاعت کبریٰ ملے گی۔ میں کسی پر تم سے سوال نہیں کرتا، اگر کرتا ہوں تو یہ کرتا ہوں الا المودۃ فی القربى، اگر تم نے کام کرنا ہے تو میری آل سے محبت کرنی ہے، میرے گھر والوں سے محبت کرنی ہے، میرے اہل بیت سے محبت کرنی ہے۔ آج ہم اسی محبت کا کچھ اظہار کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ تم اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، ورنہ اٹھ کر آئیں گے چوڑے چمار کہ 12ویں کہاں لکھی ہے، 11ویں کہاں لکھی ہے، یہ اہل بیت اطہار کا ذکر کہاں لکھا ہے۔ اگر تم نے عشق کی عینک لگا کر قرآن پڑھا ہوتا تو الحق سے لے کر والناس تک سرکار کی 12ویں ہی 12ویں ہے، سرکار کا میلاد ہی میلاد ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ بے عشق جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری۔ ارے عشق کی عینک لگانی پڑے گی، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی کیا ہے، تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء کو کیا مقام دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ امام الانبیاء کیا فرما رہے ہیں، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ تم نے اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھانی ہے۔ میری محبت، کیا فرمایا؟ میری محبت سکھانی ہے، فرمایا میری آل کی محبت سکھانی ہے، اور میرے قرآن کی محبت سکھانی ہے۔ یہ جب سکھاؤ گے نا تو پھر تمہارا بچہ یہ نہیں بولے گا کہ 12ویں کہاں لکھی ہے، یہ نہیں بولے گا کہ 11ویں کہاں لکھی ہے، یہ نہیں بولے گا کہ فلاں کام کے لیے کوئی دلیل چاہیے، بلکہ پھر وہ یہ بولے گا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، ارے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی سے خوشیاں منا رہے ہیں۔ اگر ادب سکھاؤ گے، مقام سکھاؤ گے، اہل بیت کی محبت سکھاؤ گے تو پھر وہ مسجدوں کا رخ کرے گی، وہ چرایوں کا رخ نہیں کرے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، قربان جائیں اپنے نصیبوں پر کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ ہم تو در والوں کو بھی مانتے ہیں اور ہم تو گھر والوں کو بھی مانتے ہیں، یعنی رسول اللہ کی جو آل ہے، گھر والے ہیں کہ جن سے نبی پاک کی خونی رشتہ داری ہے، قرابت داری ہے، ہم تو ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم تو رسول اللہ کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میں نے آیت مبارکہ پڑھی نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ امام الانبیاء نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے قرابت دار ہیں، یہ میرے خونی رشتہ دار ہیں، ان سے میرا بڑا اعلیٰ تعلق ہے۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اے اللہ ان کو خوب ستھرا کر دے، ان کو خوب پاک کر دے۔ یعنی گویا میں اپنے انداز میں یہ کہوں گا کہ امام الانبیاء
الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، ان کو پلیدوں سے بھی دور کر دے، پلیدی سے بھی دور کر دے، یعنی ان کے قریب بھی ناپاک کو آنے نہیں دینا، ان کے قریب بھی ایسے لوگ کہ جو دل کے کالے ہوتے ہیں، جو دل کے گندے ہوتے ہیں، جو دل کے سڑے ہوئے ہوتے ہیں، اے اللہ ان کے دل میں بھی میری آل کی محبت داخل نہ کرنا۔ اور آج لوگ آ کر بکواس کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے محبت نہیں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم نے تو صحابہ سے ہی یہی سنا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جی جی ہم نے یہ صحابہ سے سنا ہے کہ الحسن والحسین ریحانتان بالجنہ، کہ یہ دونوں جنتی بھول گئے۔ اور جی میں اور آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں، اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اپنے بچوں سے عقیدت کرتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہوا کرتا تھا، امام الانبیاء کا کیا عمل ہوا کرتا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو چوما نہیں کرتے تھے، چومنے کے ساتھ ساتھ نبی پاک سونگا بھی کرتے تھے۔ جب صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ محبت کا انداز کیسا ہے، یہ عقیدت کا انداز کیسا ہے؟ تو پیارے آقا فرماتے کہ میں کیوں نہ چوموں، کیونکہ مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے، مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین سے کس قدر محبت فرمایا کرتے۔ آپ کو پتا ہے امام حسین کہ جن کی آج ہم یاد میں یہاں پر جمع ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی خوراک کیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا سوچے تو صحیح، ذرا خیالات میں تو لے کر آئیں کہ کیا غذا ہوگی۔ ارے وہ لعاب دہن کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر ایڑی پر سانپ ڈس لے، وہی لعاب دہن اگر لگا لیا جاتا تو سانپ کے ڈسنے کا جو اثر ہوتا ہے، زہر کا جو اثر ہوتا ہے وہ دور ہو جایا کرتا ہے۔ ارے یہ وہی لعاب دہن ہے کہ اگر کھارے کنویں میں اگر ڈال دیا جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کھارے کنویں کو میٹھے میں تبدیل فرما دیا کرتا ہے۔ ارے یہ وہ لعاب دہن ہے، حضرت علی کی آنکھوں میں اگر لگا دیا جائے آشوب چشم دور ہو جاتا ہے۔ ارے یہ وہ لعاب دہن ہے، حضرت قتادہ کی جنگ کے دوران آنکھ کی پتلی نکل آتی ہے، پیارے آقا لعاب دہن لگا دے، وہ آنکھ ایسے درست ہو جاتی ہے کہ جیسے اس نے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ ہوئی ہو۔ یہ وہ لعاب دہن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ لعاب دہن پہلی غذا بنی کس کے لیے؟ امام الانبیاء۔ آج ہم ترستے ہیں کہ یار کوئی ایسا شخص ہو جو میرے بیٹے کو گھٹی دے۔ جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بلا تشبیہ بلا تمثیل مثال عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے برابر میں میرے استاد محترم موجود ہیں، میرے الحمدللہ استاد محترم موجود ہیں، صرف میرے نہیں، شاید نیو کراچی نارتھ کراچی کے اندر جتنے علماء کرام ہیں اکثر اور بیشتر کے استاد محترم یہاں موجود ہیں۔ میں بلا تشبیہ میں اپنے لیے فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میری یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں اپنے استاد کے سامنے کچھ لب کشائی کا موقع کر رہا ہوں۔ بہت سی غلطیاں ہوں گی لیکن بس سیکھ رہا ہوں۔ اب ذرا سمجھیے گا، جو میں نے ابھی مثال دی اسی سے میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی، کس کو گھٹی دی؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ آج میرے گھر بچہ پیدا ہو جائے، میرے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے، میرے یہاں اولاد پیدا ہو جائے، میں کیا چاہت رکھوں گا؟ میں یہ چاہت رکھوں گا کہ یار کوئی مہذب شخص میرے بیٹے کو گھٹی دے۔ کیوں گھٹی دے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی عادت اس کے اندر منتقل ہو جائے۔ میں یہ چاہوں گا کوئی عالم دین میرے بیٹے کو گھٹی دے، میرا پیر میرے بیٹے کو گھٹی دے۔ میں فخر محسوس کرتا
ہوں اگر میرا پیر میرے بیٹے کا نام رکھ دے تو میں فخریہ طور پر اعلان کرتا ہوں ارے دنیاوی شخصیت کی بات ہے کہ اپنے پیر پر اتنا فخر ہوتا ہے، ارے وہ جو امام الانبیاء ہے جس کے لیے میرے بریلی کے تاجدار نے کہا ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، ارے بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، رسالت کل، امامت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، سب کچھ سرکار کے لیے ہے۔ سوچئے کتنی فخریہ بات ہوگی کہ اس امام حسین کو امام الانبیاء گھٹی دے رہے ہیں۔ آج دامن سے وابستگی ہو جائے اور اس میں ہم قبول ہو جائیں تو اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ امام حسین وہ ہے کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گودی میں بٹھایا کرتے تھے۔ جی یہ وہ ہستی ہیں حسنین کریمین کہ جب مسجد نبوی میں کھیلتے کھیلتے آ جاتے تھے نا، اگر امام الانبیاء منبر پر موجود ہوتے تھے، منبر پر موجود ہوتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے تھے کہ جگہ دے دو، کیوں کوئی عام شخص نہیں آ رہا بلکہ یہ وہ آ رہے ہیں کہ جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ وہ ہستی ہے۔ جی ہاں، اور صحابہ کرام آج ہمارے بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو یہ ورگلایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام خاص طور پر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ یہ حسنین کریمین اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا میں سنانا چاہوں گا کہ صحابہ مختصر وقت کے اندر کہ کیا اہل بیت اطہار سے محبت تھی۔ حضرت سیدنا میں ترتیب وار چلوں گا تاکہ ہمارے نوجوانوں کو بھی پتا چلے کہ خلافت کا معیار کیا ہے، خلافت کی ترتیب کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ کر نکلتے ہیں، امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کھیل رہے ہوتے ہیں، امام حسن مصطفیٰ کو اپنے کندھے پر بٹھا لیتے ہیں۔ جب لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہاری اولاد بھی ہے لیکن امام حسن سے اس قدر محبت کا انداز، اللہ اکبر کبیرہ، تو امام حسن مصطفیٰ کے اس محبت بھرے انداز کا جواب کیا دیتے ہیں؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اگر مجھے اپنے بچوں سے بھی زیادہ اگر کسی سے پیار ہے تو وہ اہل بیت اطہار کے بچے ہیں، نانا امام الانبیاء کے بچے ہیں۔ جی ہاں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ بتائیے ابو بکر صدیق آپ کس عمل سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم ایک کام کیا کرو، یہ کام کیا کرو کہ نبی پاک کے بچوں سے محبت کیا کرو، اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب بڑے خوش ہوا کرتے ہیں۔ آج بھی دنیاوی تقاضا ہے، میری اولاد کو کوئی مان دے گا اس کی میرے دل میں عزت لازم ہو جائے گی، ضروری ہو جائے گی، کیوں میری اولاد کو محبت دے رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بات انشاءاللہ تینوں خلفاء کی بات کر عرض کروں گا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر جلوہ گر ہے، ذرا توجہ سے سمجھ آئے تو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ کہہ دیا آپ لوگوں نے، آواز تو نہیں آئی، اتنے سارے ہیں مل کر کہیں گے تو یار کربلا تک آواز پہنچ ہی جائے گی۔ ہاں، اگر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ ضرور کہنا ہے، اور انشاءاللہ اگر توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا دل میں ٹھنڈ پہ جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر جلوہ گر ہوتے ہیں، ذرا سنیے گا غور سے، حسنین کریمین امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں اور وقت کے امیر ہیں، امیر المؤمنین ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، فرماتے ہیں امام حسن یا امام حسین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ منبر پر آپ بیٹھے ہیں نا، یہ میرے نانا کا منبر ہے۔ کیا کہا؟ یہ میرے نانا کا منبر ہے، آپ نیچے آئیے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں، اپنا امامہ مبارک امام حسین یا امام حسن کے قدموں میں رکھتے ہیں، اور قدموں میں رکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے شہزادے تو نے غلط نہیں کہا، یہ منبر کی بات کر رہا ہے، اگر عمر کو عزتیں ملی ہیں تو یہ بھی تیرے نانا کا صدقہ ہے۔
اگر ابو بکر کو اگر کسی نے صدیق کہلوایا ہے تو وہ نسبت مصطفیٰ ہے، اگر عمر کو فاروق اعظم اگر کہلایا ہے تو وہ نسبت مصطفیٰ ہے، اگر حضرت عثمان کو غنی کہلایا ہے تو وہ نسبت مصطفیٰ ہے، حیدر کرار کو شیر خدا کہا ہے تو وہ بھی نسبت مصطفیٰ ہے۔ جی ہاں، ایک اور مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب ہوتا ہے، مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں اور لا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے مال غنیمت میں سے حصہ دے دیجئے، 1000 دینار دیے جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین تشریف لاتے ہیں، 1000 دینار دیے جاتے ہیں۔ اب باری آتی ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے بیٹے جو وقت کے خلیفہ کے شہزادے ہیں، وہ جب آتے ہیں حضرت عمر بن خطاب 500 دینار دیتے ہیں۔ اب ان کے شہزادے کہتے ہیں کہ علی جا یہ کیسا انصاف ہے، حسنین کریمین سے زیادہ غزوات میں میں نے شرکت کی ہے، مجھے زیادہ ملنے چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا جواب سماعت فرمائیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادگان کے حوالے سے امیر المومنین نے خلیفہ وقت نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ تو برابری کی بات کرتا ہے بلکہ بڑھ کر بات کرتا ہے، پتا ہے تجھے کہ یہ وہ حسنین کریمین ہے کہ جن کی ماں فاطمہ الزہرا ہے، جن کے والد شیر خدا ہے، کہ جن کے نانا امام الانبیاء ہے۔ اگر تو برابری کی بات کرتا ہے تو جا ان کے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا سارا شادی کا خرچہ بتائیے نا کس نے اٹھایا ہے؟ وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور آج آ کر یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، اگر ہم تک اہل بیت کی محبت پہنچی ہے تو وہی صحابہ کی وسیلے سے پہنچی ہے۔ صحابہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اہل بیت سے ہم محبت کر رہے ہیں۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، میرے عزیز دوستوں، اہل بیت اطہار سے محبت کیجئے۔ اہل بیت اطہار سے محبت کا صرف زبانی بنا بڑھئے بلکہ عملی جامہ بھی اپنی زندگی میں پہنائیے۔ وہ یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ امام حسین سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آئے محفل میں بیٹھے، بات سمجھ میں آئی، ہم نے سبحان اللہ کہا، ماشاءاللہ کہا، ارے کیا گفتگو کی تھی، ارے واہ 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 کی صدائیں نکل رہی ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ پھر جب صبح کا وقت آئے تو ہم کیا ہے اوندے منہ بستر میں پڑے ہوئے ہو، نماز کا ہمیں خیال نہ ہو، ہمیں عبادتوں کا خیال نہ ہو، ہم فرائض کو چھوڑ کر مستحبات میں لگ جائیں۔ نہیں نہیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، ہم تو ان شہداء کا ذکر کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ جو کربلا کے میدان میں تھے اور پھر بھی زخموں سے چور چور تھے، لیکن پھر بھی نمازوں کو نہ چھوڑا۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے تو امام حسین کی محبت فقط یہ سمجھ لی ہے کہ ہم نے لنگر بنا لیا، محبت کا تقاضا ادا کر دیا، ہم نے کیا ہے یہ کام کر لیا، ہم نے تقاضا ادا کر لیا۔ نہیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ نہیں ہے اصل محبت۔ اصل محبت یہ ہے کہ یہ کام بھی کریں اور ساتھ میں وہ اعمال کہ جس کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں گئے تھے، وہ عمل بھی ہم بجا لائیں۔ بس ان اشعار پر اپنی گفتگو کو اختتام کروں گا۔ گفتگو تو بہت لے کر آیا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وقت کے دامن میں بھی مشکل نہیں، بس اس اشعار پر اپنی گفتگو کا آغاز، اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے شاعر کیا لکھتا ہے کہ واہ اسلام کو زندہ کیا تو نے، واہ اسلام کو زندہ کیا تو نے، حق اور باطل کا بتا دیا تو نے۔ جی ہاں حسینی بھی کربلا کے میدان میں موجود تھے، یزیدی بھی کربلا کے میدان میں موجود تھے، حسینیوں کے خیموں سے بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی تھی، یزیدیوں کے بھی خیموں سے اللہ اکبر کی صدائیں آتی تھی۔ حسینی بھی نماز پڑھتے تھے، یزیدی بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن فرق کیا تھا؟ فرق تھا تو وہ یا رسول اللہ کا نعرہ تھا، فرق تھا تو وہ رسول اللہ سے محبت تھی، فرق تھا تو وہ ایمان کا فرق تھا۔
تھا اور کیا فرماتے ہیں شاعر کہ واہ اسلام کو زندہ کیا تو نے، حق اور باطل کا پتا دیا تو نے، ارے جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے۔ اللہ کریم سے دعا